ایک مولوی صاحب تشریف لائے ہیں، وہ مولوی صاحب پگڑی والے ریڈیو، کامران صاحب، کامران خان دیوبندی، یہ لو جناب پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کامران خان، بسم اللہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ کیا خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی آپ سے کچھ سوالات عرض کرنا ہے جی۔ السلام علیکم، طبیعت کس شہر سے کال کر رہے ہیں کامران صاحب؟ میرا نام کامران ہے، پشاور سے ہوں، پشاور سے۔ خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے، حکم کریں بھائی صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی آپ سے کچھ سوالات عرض کرنے تھے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے مذہب کا کلمہ کیا ہے، وہ کلمہ بتائے ہمیں۔ مذہب سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی شیعہ ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے دیکھیں، مسلمان ہونے کے لیے وہ کلمہ ہمیں بتاؤ جی۔ جو مسلمان ہونے کے لیے اس شہادتین کی ضرورت ہے۔ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اقرار کرے، چاہے وہ دل میں جھوٹ بھی بولے، ہمیں تو اس کے دل کا تو پتہ نہیں، وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ شہادتین پڑھے، ہمیں دل کا تو نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو، لیکن وہ ہمارے نزدیک مسلمان، وہ خود کہہ دے کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں، لیکن اس وقت وہ سب اسلام کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضروری ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، اچھا، اور وہ چاہے اس سے ہمیں کام نہیں۔ پھر یہ جب مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ کوئی مثلاً وہ سب اسلام کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں، اس کو ارث ملے گا، آپ یہ بتائیں ہمیں، کر سکتا، ہاں، آپ یہ لیکن بتائیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف اسی سے مومن نہیں ہو سکتا، صرف اسی سے مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا نص، قرآن مجید نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب بولتے ہیں، بادیہ نشین عرب بولتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، فرمایا کہ نہیں، تم ابھی مسلمان ہو گئے ہو، مومن نہیں ہو۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی شہادت دے دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے، اور اس کے علاوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کا اعتراف کرے، اور 12 اماموں کی امامت کا، کہ صرف یہ 12 امام، نہ 13 امام ہے، نہ 14 امام، نہ 15 امام، نہ 11 امام، نہ 12 امام، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، یہ اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے خلفاء ہیں، اور یہ دین کے بادشاہ ہیں، اور ان کی طاعت واجب ہے، اور ان کی نصرت واجب ہے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے دوستی واجب ہے۔ یہ شیعہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جی مزید حکم کریں کامران صاحب، سمجھ آئی بات؟ نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو کلمہ ہے، آپ کے اذان میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفته بلا وصی رسول اللہ وخلیفته بلا فصل، یہ ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ جو اس بات اور نفی ہے محمد رسول اللہ سے، وہ شخص مومن ہو سکتا ہے؟ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جنت میں جانا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے، یہ آپ مختلف چیزوں کا پوچھ رہے ہیں نا۔ جنت میں غیر مومن بھی جا سکتا ہے، جنت میں غیر مومن بھی جا سکتا ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ جنت میں مسلم بھی جا سکتے ہیں؟ کس نے بتایا تمہیں؟ او بھائی، یہ اچھی بات ہے، یہ باتیں دو مختلف ٹاپکس ہے کہ انسان جنت جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ایسا مسلمان ہے جو مستضعف فی الدین ہے، وہ جنت جا سکتا ہے۔ مسلمان ہے جو اس کو کسی چیز کا نہیں معلوم، امامت کا نہیں معلوم، وہ جنت جا سکتا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اچھا، لیکن ایک مسلمان ہے کہ وہ تحقیق کر سکتا تھا، وہ پوچھ سکتا تھا، اس نے نہیں پوچھا، تو وہ جنت نہیں جائے گا۔ تو یہ کہ ایمان بغیر 12 اماموں کو ماننے کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، اس کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے کامران صاحب؟ لیکن بہت ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وہ دیکھیں، ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ام ایمن جو ہے ایک صحابی ہیں، زید بن حارثہ کے وائف ہیں، وہ بالکل اس کو امامت کا نہیں پتا تھا، وہ بیچاری ایک عورت ہے، کالی عورت ہے، حبشی عورت ہے، غلام ہے، ٹھیک ہے نا، کنیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، امامت، خلافت، ان باتوں کا پتہ ہے، وہ حتماً اہل جنت میں سے، ٹھیک ہے نا، کیوں وہ مستضعف الدین، اچھی عورت ہے، باتقوی عورت ہے، اس نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن بعض چیزیں دین کا اس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے نا، بعض چیزیں اس کو نہیں پتہ چلا، وہ اہل جنت میں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ آ جائیں دنیا میں جو اہل جنت میں سے ہوں، لیکن کیوں؟ جہل کی وجہ سے، کہ ان کو دین کا نہیں پتہ چلا۔ لیکن اگر کوئی شخص پتہ کر سکتا ہے، نہیں اس کے باوجود وہ نہیں پتہ کرتا، یا اس کو پتہ چل جاتا ہے پھر بھی انکار کر لیتا ہے، جیسے آپ ہیں، جیسے آپ خود کامران بھائی ہیں، تو بلا شک بلا رائب یہ جہنمی ہے۔
یہ فتوے نہ لگائے جہنمی جنتی کا، پھر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ اس سوال کا جواب ہمیں دے دیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو اس چیز کا جواب دے، دو ٹوک الفاظ میں بس. کیا جواب دوں بھائی؟ جواب اتنی دفعہ جواب دے چکے ہیں، آپ کیا تکرار کریں؟ کیا سمجھ نہیں آیا بھائی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مذہبی شیعت جو ہے اس کے امام کتنے ہیں؟ ابھی بتا چکے ہیں، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی جواب دیا نا اس کو. نہیں یہ بتائیں امام کتنے ہیں، یہ ذرا ترتیب وار اس کے نام بتائیں ہمیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جواب دو نا. ایک منٹ ہے بھائی، ایک منٹ. آپ جواب دے بھائی. میں آپ کو حدیث کھولنا چاہتا ہوں، ایک منٹ آپ تیار جائیں، میں حدیث لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اسی کو ڈھونڈوں گا. اچھا، ان بھائی صاحب کو ایک دفعہ جواب دے چکے ہیں کہ عدد کتنے ہیں اماموں کے. انہوں نے جو سوال کیا تھا نا شروع میں نے اس کا جواب دیا تھا، پھر بھی ان کو نہیں پتہ چلا، پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں نا. وہ جس صوبے سے فون کر رہے ہیں نا اس میں یہ حالت یہی ہے. عزیزو، یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف المحدث علی بن محمد الخزار القمی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں احادیث تو بہت زیادہ ہے، 12 اماموں پر سینکڑوں احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سعد بن عبداللہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں عمرو بن خالد عن سعد بن طریف عن الاسبغ بن نباتہ عن عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وعلی والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین. میں، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور نو جو امام حسین علیہ السلام کے ذریہ میں سے ہیں. کتنے بن گئے؟ 13. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13. مطہرون معصومون، ہم مطہر ہیں اور ہم معصوم ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ جھوٹ بولتے ہیں یار. میں نے کہا جتنے امام ہیں ان سب کا نام ترتیبوار سے بتا دیں. آپ کو اپنے امام کو پتہ بھی نہیں، آپ کے کتنے امام ہیں یار؟ آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے نام؟ ہمیں کیا مثلا کوئی علمی سوال کرو، نام اب نام بتائیں گے، آپ ایمان لائیں گے؟ آپ نہیں، میں نے آپ کو کہا تو آپ کے مذہب کے اماموں کا بھی پتہ نہیں ہے یار. تم اس لائق بنو کہ میں ان کے نام آپ کو سنا دوں. اس لائق بنو تم مجھے ان کے نام آپ کو سنا دوں. بھلے میں نے ابھی نام آپ کو بتائیں پنجتن پاک کے، اور اس کے بعد 9 امام معصوم ہیں ائمہ طاہرین علیہ امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے. اگر تیرے پاس کوئی عاقلانہ سوال ہے، دیکھو بھائی عاقلانہ سوال ہے، پوچھو، وإلا خود اپنا کال کاٹ کے چلے جاؤ. نام بتاؤ اماموں کے. کال کاٹ نہیں، میں نے آپ کو کہا آپ کے مذہب کے امام نے بھی روایت کی نا الخلفاء، تم نے بھی روایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ خلفاء من بعد 12، میرے بعد 12 خلفاء ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تم ان کے 12 خلفاء کا نام بتاؤ. میں بھی بتاتا ہوں، تو بھی بتا. ٹھیک ہے نا؟ تو بھی بتا، میں بھی بتاتا ہوں. دیکھ کتاب ہے بخاری. نہیں پٹھان چپ کر، پٹھان چپ. یہ بخاری ہے، یہ کتاب ہے بخاری. میں بھی 12 خلفاء کا نام بھی بتاتا ہوں، تو بھی بتا. بخاری چاپ دار احیاء تراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1275 میں. میں بھی اپنا 12 اماموں کا نام بتاتا ہوں، تو بھی اپنے 12 اماموں کا نام بتا، کیونکہ تیرے یہ حدیث تو دونوں کے پاس ہے. ہاں حدیث تو دونوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ وإلا اپنے داڑھی شیف کرنا، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. یہاں ہاں باب الاستخلاف خلفاء، حدیث صفحہ نمبر 1275 بخاری کی روایت. اللہ آپ کا بلا کرے. یہاں پر بابن روایت یہ ہے، بابن حدیث نمبر 7222 اور 7223. رسول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول 12 امیر، 12 امیر ہوں گے. فقال کلمتا لم اسمعها، میں نے انہوں نے ایک جملہ کہا میں نے نہیں سنا. فقال ابی انه یقول كلهم من قریش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب قریش میں سے. لوگوں نے شور مچایا، انہوں نے کچھ کہا کہ 12 کون ہے؟ 12 امیر. انہوں نے کچھ کہا تو میں نے نہیں سنا. تو انہوں نے کہا، تو سمرہ کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سب منی الناس، لوگوں نے بہت شور مچایا، میں نے نہیں سنا. تو میرے والد نے کہا کہتے ہیں کہ یہ قریش سے. اچھا، اس کو سنا ہی نہیں دی. میں آپ کو مزید بتاؤں پٹھان بھائی، یہ اب میرے بات کو ذرا زور سے سمجھنا. میں نے کہا اپنے 12 ائمہ کا نام بتاؤ، پھر آگے چلتے ہیں یار. ہاں میں بھی بتاتا ہوں، تو بھی بتانا. صحیح مسلم دیکھو کتاب الامارہ، ہاں کتاب الامارہ کے نام تو بتاؤ. بھلی فرمایا کہ ان هذا الامر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ. قیامت نہیں آئے گا جب تک کہ 12 خلفاء آ جاتے ہیں. اچھا تم 12 خلفاء کا نام بتاؤ، میں 12 اماموں کا نام بتاتا ہوں. تم 12 خلفاء کا نام بتاؤ، میں 12 خلفاء کا نام بتاتا ہوں. تمہارا کون ہے؟ ویسے پگڑی لگا کیا بھائی کام کیا کرتے ہو؟ کامران صاحب آپ کام کیا کرتے ہو؟ مولوی ہو یا ویسے ہی ہو؟ طالب علم ہو؟ کام کیا کرتے ہو؟ دیکھو اوکے خدا حافظ. جواب نہیں دے رہے میں کاٹ دوں گا. آخری دفعہ پوچھو کیا کام کیا ہے تمہارا؟
جی جی بس آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. نہیں نہیں ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے. کام کیا ہے آپ کا بتاؤ نا. آخری دفعہ تیسری دفعہ پوچھا میں، جواب نہیں دے رہے. میرا یہ سوال کہ اپنے ائمہ کا نام بتاؤ. اوکے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام یہ ہے: اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. ان کا اسماء گرامی یہ ہے: اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا دوسرا ہے حضرت امام حسن مجتبی ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام وابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور تیسرا امام ہے حضرت امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ. ہمارے چوتھے امام کا نام ہے امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ وروح لہ الفدا. ہمارے پانچویں امام کا نام ہے محمد باقر علوم الرحمن ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ اجمعین. ہمارے چھٹے امام کا نام مبارک ہے حضرت امام جعفر الصادق ابن محمد ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ اجمعین. ہمارے ساتویں امام کا نام ہے موسیٰ بن جعفر الکاظم الحلیم صلوات اللہ علیہ اجمعین. ہمارے آٹھویں امام کا نام ہے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نویں امام کا نام اسم گرامی ہے حضرت امام محمد ابن علی الجواد سلام اللہ علیہ. ہمارے 10ویں امام کا نام ہے علی ابن محمد الہادی نقی سلام اللہ. ہمارے 11ویں امام کا نام ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام الحسن ابن علی الزکی العسکری صلوات اللہ علیہ. 12ویں امام کا اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا. 12ویں امام کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. اور یہ خلفاء اللہ اور خلفاء الرسول صلوات اللہ علیہ مجمعین. تمہارے مولویوں میں کوئی مرد پیدا ہو جائے، تم اپنے 12 حدیث تمہارے پاس بھی ہے نا کہ 12 خلفاء، ان کے نام تم بتانا.